بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھنا بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ہماری جناب مولانا صاحب علی صاحب کو سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید مرتضی حسین آبدی نے سید رضا حسین آبدی مرحوم کی روح کو بخش دیں.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد سورة اعراف کی آیت نمبر 96 کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے اس سارے سواب کی مجلس ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے اگر یہ گاؤں والے لو ان اهل القرى اگر یہ گاؤں والے آمنو ایمان لے آئیں واتقوا اور اللہ سے ڈریں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے ولکن کذبوا لیکن انہوں نے ایمان لانے کی تو بہت دور کی بات ہے جھٹلانا شروع کر دیا پھر کیا ہوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو پھر جو اس کا انجام ہونا تھا وہی ہوا یعنی اللہ نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا دیکھیے آیت بہت مختصر ہے لیکن بہت بڑا میسج دے رہی ہے قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بہت سی مثالیں بیان کی گئی بہت سے قصے بیان کیے گئے بہت سے واقعے بتائے گئے جو قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہے جو قرآن کو ہلکے میں لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو کہانی اور قصوں کی کتاب ہے جہاں دیکھو موسیٰ کا قصہ آدم کا قصہ نوح کا قصہ ابراہیم کا قصہ قوم سمود کا قصہ قوم لوط کا قصہ قوم بنی اسرائیل کا قصہ جہاں جہاں دیکھے وہ قصے ہیں لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو وہ قصے برائے قصے نہیں ہیں بلکہ وہ سب کی سب عبرتیں ہیں یا اس سے کوئی میسج ہے کوئی پیغام ہے مثال کے طور پر ہمارے بزرگوں میں جو لوگ افراد گزرے ہیں کیا ان کے زمانے میں واقعات نہیں رونما ہوتے تھے آپ اپنے ہی شہر کی تاریخ پڑھ لیں دیکھا حضرت محل کا نام آتا ہے مثلا تو لڑائی کا بھی ذکر آتا ہے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حیدر سے لڑائی لڑی واجد علی شاہ کا نام آتا ہے تو بھی قصوں کا ذہن میں آتا ہے کہ صاحب ان کے ساتھ یہ ہوا ان کو انگریز وہاں لے گئے اور یہ ہوگا فلاں ہوگا یعنی یہ دنیا اصل میں قصوں کا مجموعہ ہی ہے اور انہی مجموعوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک میسج ہوتا ہے ایک پیغام ہوتا ہے اور چونکہ قصہ انسان کے سمجھ میں جلدی سے آتا ہے آپ بچے کو کہانی سنانے لگیں تو اس کو جلدی یاد کر لے گا لیکن کوئی اسے خاص ایک بات بتانے لگیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی یا آئے گی تو آپ اسے رٹا تو سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جملہ یاد کر دو لیکن وہ اس کو سمجھے گا نہیں لیکن جب آپ اسے قصے کے ذریعے سے سمجھائیں گے تب اس کی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں ہماری ممی ہمارے پاپا ہمارے دادا ہمارے جو بھی اس کی تربیت کر رہے ہیں اسی لیے قرآن مجید نے بے شمار مثالیں بھی دی ہیں بے شمار قصے بھی بیان کیے ہیں اور انہی کے بیچ بیچ میں اپنے اپنے میسج جو قرآن چاہتا تھا ان بندوں کے لیے ان کا ذکر کر دیا اب یہاں پر ایک گاؤں والوں کا قصہ بتایا گیا اور قصہ بتاتے بتاتے پہلے جب اس کے پورے قصے کو بتا دیا اب بیچ میں ایک بات آ گئی جب ان کی مصیبتوں کا ذکر کیا ان کی پریشانیوں کا ذکر کیا تو پھر بیچ میں ایک بات رکھی اگر یہ گاؤں والے اللہ پر ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے اوپر برکتوں کا انبار لگ جاتا ہے اور خالی زمین کی نہیں آسمان سے برکتیں نازل ہوتی رہے زمین پہ رہے ہیں لیکن برکتیں آسمان کی نازل ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں بلکہ الٹا جھٹلانے پر اتر آئے اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا لیکن یہ عذاب کیوں آیا بما کانوا یکسبون اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے اس کا مطلب ہے اس آیت میں سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ اگر ہم نحوستوں میں مبتلا ہیں اگر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ایمان ختم ہو گیا اور ہم میں تقوی ختم ہو گیا قرآن نے یہ کہا نا کہ اگر یہ متقی ہوتے اور مومن ہوتے
तो हम इन पर बरकतें नाजिल करते हैं। इसका मतलब इसका उल्टा ये होगा कि अगर ईमान और तकवा नहीं है तो बरकतें खत्म। जमीन की बरकतें भी, आसमान की बरकतें भी। फिर और जब मुश्किलें आएंगी वो क्यों आएंगी? इसलिए आएंगी कि उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, ईमान और तकवे पर अमल नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ अमल अंजाम दिया। तो फिर उसका नतीजा क्या निकला कि अल्लाह के अजाब ने उनको पकड़ लिया। ये बिला वजह अजाब ने नहीं पकड़ा है, बेमा कानू यक्सबून, उनके करतूत की वजह से ऐसा न करते तो उन पे अजाब नाजिल न होता। कौम लूत अगर वो अमल बद अंजाम न देती तो उन पर अजाब नाजिल न होता। कौम समूद अगर उन पे वो अजाब जो आया है वो फिर अंजाम न देती तो उन पर अजाब न आता। जनाब मुख्तार ने कातिलान हुसैन को चुन चुन के कत्ल किया है, और जैसे जिसने जो जुल्म किया तो उस एतबार से उसे कत्ल किया गया। इब्न ज़ियाद को बदतरीन सजा मिली, यजीद को बदतरीन सजा मिली। तो सजा किस चीज की मिली? बिमा कानू यक्सबून, जैसा किया था वैसा उन्होंने अंजाम भुगता, वैसा ही उन्होंने पाया। तो ये कानून सबके लिए है। इस कानून में सारी दुनिया के लोग शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, दूसरे भी शामिल हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा नतीजा निकलेगा, बुरा करेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस बरकतें अगर हासिल करना है तो ईमान और तक़वा इलाही इख्तियार। अगर हम बरकतों का नुज़ूल चाहते हैं अल्लाह की बारगाह से, और वो जमीन से बरकतें, आसमान से बरकतें। तो ये जमीन की बरकतें क्या हैं और आसमान की बरकतें क्या हैं? आप जरा मुलाहिज़ा फरमाएं। जमीन की बरकत और आसमान की बरकत। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। जमीन से ही बरकतें, आसमान से बरकतें नाज़िल कर। देखिए देहातों में खेतियां होती हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह अपने शिया बरादर नजरें कितने बड़े बड़े जमींदार नहीं। कितनी जमीनें ऐसी हैं कि जो बंजर हैं, उनमें कुछ भी नहीं पैदा होता। कितनी जमीनें ऐसी हैं कि उसमें हर फसल अच्छी होती है, थोड़ी मेहनत भी चाहती है और फिर जमीन भी अच्छी है। लोग कहते हैं भाई बड़ा खुशनसीब है, इसकी सारी जमीन उपजाऊ है, उगाने वाली। और साहब उनके पास है तो बड़ी जमीन, लेकिन वो बंजर है, फला आदमी उसके पास बंजर जमीन है, वो ज्यादा अच्छा नहीं, या है तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, रेतीली है, उसमें एक दो फसल होती है, सारी फसलें नहीं हो पाती। मगर ये इसकी जो जमीन है इसमें हर फसल अच्छी हो जाती है। धान बो दे तो अच्छा होता है, गेहूं बो दे तो अच्छा होता है, गन्ना लगा दे तो अच्छा होता है, उड़द बो दे तो अच्छा होता है, मसूर लगा दे तो अच्छा होता है, सरसों का बीज डाल दिया तो वो अच्छा होता है। साहब हर चीज अच्छी होती है। इसका मतलब कुछ जमीनें ऐसी होती हैं कि जिसमें बरकतें निकलती, अल्लाह फताना खोल देते हैं बरकत। और कुछ जमीनें ऐसी हैं कि जहां पर फसल कायदे से नहीं उगती। अच्छा, आसमान की बरकतें क्या हैं? आसमान की बरकतें भी यही हैं। साफ सूखा पड़ा हुआ है, परेशान है लोग, बारिश नहीं हो रही है, लोग नमाज़े इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां बेशुमार बारिश हो रही है। तो हमने कहा ये क्या है? साहब ये निज़ाम कुदरत है। आसमान वही है, बादल वही हैं, सारी चीजें वही मौजूद हैं, मगर कहीं बरकतें नाजिल हो रही हैं पानी की शक्ल में, कहीं नहीं हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा हमें नहीं मालूम, कुरान ने खुद ही बता दिया है। कहीं उनके करतूत की सजा दी जाती है, कहीं उनके ईमान की जजा दी जाती है, कहीं उनके अफआल की सजा दी जा रही है, कहीं उनके तक़वे की जजा दी जा रही है, कहीं अजाब नाजिल हो रहा है, पता चला वही पानी अजाब बन गया, और कहीं वही पानी नेमत बन गई। ज्यादा पानी हो गया तो अजाब बन गया, और उतना पानी हुआ जो खेती के लिए जरूरी है तो ये जजा बन गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इन्ना लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। हम जमीन और आसमान से इन पर बरकतों का अंबार लगा देंगे, बरकतें खुल जाएंगी। इसकी मिसाल नहीं, ये तो बिल्कुल सामने की वैसी मिसाल थी। एक मिसाल और दे दो। अब से 50-60 साल पहले अरब में सिर्फ रेगिस्तान था, रेगिस्तान आज भी है, पहले भी रेगिस्तान। जानते नहीं थे लोग कि यहाँ पर पेट्रोल है, तेल है, लेकिन फिर पेट्रोल निकलना शुरू हो गया।
لوگوں نے اس کی تحقیق کرنا شروع کر دی, کنویں نکلنا شروع ہو گئے. آج دنیا میں, پوری دنیا میں جتنا خزانہ, جتنی دولت ممالک اسلامیہ پر ہے کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں. جتنے عربی ممالک ہے خاص طور سے ان پر بے شمار دولت ہے, بے شمار دولت, پیٹرول کی شکل میں, ڈیزل کی شکل میں, کچے تیل کی شکل میں. لیکن وہاں دوسری چیزیں نہیں ہیں, مثلا کھیتی نہیں ہے اچھی, کھجورے ہیں تو پہلے سے ہیں, لیکن کھیتی وہاں اچھی نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز ان کے پاس پیٹرول ہو گیا. اب سوال یہی ہے, تو خدا نے ان پر نعمت دی, یہ باقی کب رہے گی, یہ باقی کیسے رہے گی؟ یہ کہ وہ اس کو صحیح استعمال کریں گے, کیسے یہ نہیں کریں گے, اس کے بقا کا ذریعہ کیا ہے؟ تو خدا عالم نے قرآن مجید میں تو اسے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا, لیکن اگر ناشکری کرو گے تو جو نعمت دے دی گئی ہے اسے چھین لیں گے. اسے ہم چھین بھی سکتے ہیں, اس لیے کہ دی تو ہم نہیں ہے, ہم نے کوئی بیانہ تو کر نہیں دیا یا میں نامہ تو نہیں لکھ دیا ہے, کاغذات ایسے تو نہیں کہ صاحب آپ کو تمہاری ہے تو تمہارے پاس رہے گی, ایسا نہیں ہے. ہم نے شکر کے اوپر نعمت کے بقا کا انحصار رکھا ہے. شکر کرو گے نعمتیں باقی رہیں گی, شکر نہیں کرو گے تو ظاہر ہو جائیں گی. آج دیکھیں اب یہ ناشکری کیا ہے اور شکر کیا ہے. ناشکری صرف یہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے ناشکری کرتے رہیں, اور شکر یہ نہیں ہے کہ خالی زبان سے کہتے رہیں. نہیں, پتا چلا ہم نے اس پیٹرول سے پیدا کی ہوئی دولت کو اگر مظلوموں کے خلاف استعمال کیا, ظالموں کی مدد کی, امریکہ کو سپورٹ کیا, اور امریکہ کہنے میں مجبور ہو گیا کہ سعودیہ تو دودھ دینے والی گائے ہے, جتنا چاہتے ہیں دودھ نکال لیتے ہیں, اپرادھ میں آتا ہے کہ نہیں. یعنی پتا چلا اگر وہی دولت مظلوموں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یمن میں یا اور دوسرے مقامات پر یا فلسطین کے خلاف, تو پھر ایک دن وہ آنے والا, بلکہ آ ہی چکا ہے کہ وہ نعمت چھین لی جائے گی, وہ نعمت چھین لی جائے گی. پتا چلا اس میں تو آگے ہیں مگر ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہے. ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں, ان کے پاس میزائل نہیں ہیں تو خریدے ہوئے ہیں, چلانا تک نہیں جانتے, دوسروں کے اوپر انحصار ہیں. لیکن جنہوں نے نعمت خدا کا شکر ادا کیا تھا, پابندی لگ گئی, وہ دولت بھی باقی ہے جو زیر زمین ہے, اس کے علاوہ دیگر ترقی بھی آج سے زیادہ ہو رہی ہے. صلوات محمد. اب یہ ایران اگر میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہے, اگر وہ میڈیکل میں بہت الحمدللہ خود اس ویکسین کے سلسلے میں بہت اس کا ایک مقام پیدا ہو چکا ہے, اور دوسری دنیا میں دوسرے ممالک کے اعتبار سے اس کی ویکسین کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. یہی ہے کہ ڈرون کے معاملے میں آگے بڑھ گئے, جس کے پاس کچھ نہیں تھا, جس کے پاس پابندیاں تھیں مگر شکر نعمت تھا, مگر شکر خدا تھا, تو پھر خالق کی آواز آ رہی تھی, ہم تمہارے اوپر آسمان سے بھی برکتیں نازل کریں گے, زمین سے بھی برکتیں نازل کریں گے. زمانہ دشمن ضرور ہوگا مگر نعمتوں کو چھین نہیں پائے گا. تمہارا ان کی نعمتیں چھننے کا ڈر ہے. آج اگر امریکہ ہاتھ روک لے, آج اگر اسرائیل ہاتھ دکھا لے تو وہ بیکار ہے. اسی لیے انہوں نے ان کے اڈوں کو اپنے یہاں قائم کر رکھا ہے. جیسا امریکی اڈے موجود ہیں, قطر میں ہیں, دبئی میں ہیں, سعودیہ میں, کہاں دنیا بھر, تاکہ ان کا وجود باقی رہے. لیکن جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ انہیں باہر نکال رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے, خدا کی مدد کے اوپر بھروسہ ہے. صلوات تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, کہ ہم زمین و آسمان پر کی نعمتیں نازل کریں گے, اللہ کی نعمتیں نازل ہوگی, برکتیں نازل ہوں گی. بس عزیزان کرام, ہمیں اپنے گھر میں برکتوں کو لانا چاہیے, عذاب کو نہیں لانا چاہیے. ہم ہی ذمہ دار ہیں گھر کی برکتوں کے, گھر کی نوسطوں کے, اور گھر میں بہترین اچھائی اور خوبیوں کے. اللہ نہیں کہا کہ وہاں کوئی پاؤڈر نہیں چھڑکا جائے گا نعمت کا اور برکتوں کا, ایسا نہیں. ہم اہتمام کریں گے, خدا انتظام کرے گا. ہم دوسرا اہتمام کریں گے, کیسا؟ حسن خلوص کا,
इबादत इलाही का, हुकूक की अदायगी का, आपस में मोहब्बत और यकजहती का। पता चला सारी अच्छाइयां जब जमा हो जाएंगी तो फिर खुदा की आवाज आएगी, बंदे ने अपना काम पूरा कर लिया, मुझे अपना वादा पूरा करना है। समझा? इस बंदे ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो फिर मुझे अपना वादा पूरा करना है। और ये मसला ये नहीं है कि साहब हम अकेले कैसे करें, हमारा घर अकेला कैसे करें। बड़ा मशहूर मारूफ मकबूला है कि अकेला चना जो है वो सब जानते हैं मसला, हम कैसे करें अकेले? नहीं, अकेला ही काम आता है। इसलिए कि अकेले की आवाज सब सुनेंगे, सबकी आवाज एक साथ पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। नहीं, मैं दूसरी बात कह दूं, और अकेला ही तो निकला था भाई, चार वो तो बाद में आ गए भाई और वो था, लेकिन असल नाम तो असल तो खुद अकेले ही है। इतनी बड़ी फौज में से अकेला निकला, कितना बड़ा नाम है कि सबकी आवाजें कम हो गई और गुम हो गई, मगर हुर का नाम आज इज्जत और एहतराम से बुलंद है। वो भी तो अकेले था। तो ये कहने वाली बात नहीं है हम अकेले कैसे बोलें, हम अकेले कैसे करें। नहीं, अगर हमारी जिम्मेदारी है, हम समझ रहे हैं कि हमारी आवाज सदा बसहरा हो जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इस पर लब्बैक कहने वाला नहीं है, तो भी नहीं घबराना चाहिए। इसलिए कि खुदा का वादा है, तुम हक के लिए आवाज बुलंद करो, उस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। मिसाल दे दूं बेहतरीन, एक इब्राहिमी की तो आवाज आई थी, एक इब्राहिमी ने तो कहा था कि लोग, ए माबूद, मैं तेरी बारगाह में दावत दुआ कर रहा हूं कि लोग तेरे घर की तरफ आए, दौड़ के आए, इसका हज करें। हजारों साल पहले का आवाज गूंजी थी, आज हजारों लाखों आदमी उस आवाज पे लब्बैक कह रहे हैं। तो पता चला ये सोचना गलत है, हम अकेले कैसे करें, हम अकेले नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, ये मसला नहीं है। हुसैन ने करबला के मकतल में यही बता दिया, ये तसव्वुर ही गलत है कि हम अकेले क्या करेंगे। लाखों मुसलमान थे, कुल 72 ही थोड़ी थे, लाखों थे मुसलमान, लेकिन 72 निकले, तो ये लाखों के मुकाबले में तो ये भी एक ही है। मगर आज उन 72 की आवाज तो गूंज रही है, उन लाखों की आवाज गुम है। तो ये बरकतें जो नाजिल होती हैं, ये ऐसे नाजिल नहीं होती, इन्ना बशर्त है उसकी तक़वे की और परहेज़गारी। जब ईमान आमनु व तक़वा, ईमान लाए, तक़वा लाए, इख्तियार करें। यहाँ पर लाने के बाद आपकी खिदमत में बात कहना चाहूँगा, ईमान और तक़वा, तो फिर ऐसी शख्सियत ढूंढ ली जाए कि जहाँ पर ईमान का भी खात्मा हो रहा हो और तक़वे की मंजिल पूरी हो रही है। तो तारीख में बस एक शख्स ऐसा मिलता है, एक शख्स कि जिसके लिए खाली छोटी मोटी बज़्म में नहीं, बल्कि बिल ऐलान अजान में ये ऐलान होता है, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन, मैं गवाही देता हूं कि अली मोमिनों के अमीर हैं, मुत्तकीन के इमाम हैं। अली मोमिनीन के अमीर है और मुत्तकीन के इमाम हैं। आयत में क्या है, ईमान लेके आए और तक़वा इलाही अख्तियार करें। तो जब आम मोमिन की शान ये है, तो अमीरुल मोमिनीन और इमामुल मुत्तकीन की शान बरकत क्या होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, उसकी शान बरकत क्या होगी। उसकी शान बरकत ये है कि उसकी जिंदगी की इब्तिदा भी सुनहरी है, उसकी जिंदगी की शाम भी सुनहरी है, उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा सुनहरा है, बरकतों से भरपूर है। वो अगर निगाह करम डाल दे तो बरकतें ही बरकतें हो जाएं, और अगर वो एक फैज़ और गज़ब की निगाह डाल दे तो इंसान मुजस्से सजाए परवरदिगार बन जाए। इसलिए कि अली की निगाह करम इस इंसान के लिए, हमारे वजूद के लिए बहुत। बस एक वाक़या तमाम बरकतें कैसे मिलती हैं तक़वा इलाही से, बरकतें कैसे मिलती हैं ईमान बिल्लाह पर, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तासी में। मशहूर और मारूफ वाक़या है, शायद किसी मौके पर पढ़ा भी गया हो, कि एक तालिब इल्म जो नजफ में पढ़ता था, नजफ इश्क माशाअल्लाह पढ़ते हैं, आज तो खुल गया होगा तो आज पढ़ ही रहे सब हमारे हिंदुस्तान से। हमारे खुद अपने शागिर्दों में कितने लोग नजफ इश्क में, जानने वालों में हैं, दोस्तों में नजफ इश्क पढ़ता। जाहिर है कि तालिब इल्म की आप जानते हैं मिजाज कैसा होता है, वो किसी भी लाइन का स्टूडेंट हो उसका एक ही तकरीबन मिजाज होता है।
चाहे वो मौलवी क्यों ना हो, बस एक थोड़ा उसके यहाँ इज्जत और एहतराम, थोड़ा कुछ एक एहतियात होती है, बाकी के यहाँ फिर ये सब तो मसला ओपन रहता है। तो ये थोड़ी गुर्बत की जिंदगी थी, वो पहले के ज़माने की बात, पहले और गुर्बत थी। जब भी मौला कायनात के रोज़े में जाते थे ये तो देख के कहते थे मौला ये एक से एक फानूस लगा हुआ है आपके बाहर का, एक से एक कीमती बेश कीमती ये हीरे जवाहरात के फानूस और दिगर लगे हुए हैं, आपको तो इनकी जरूरत है नहीं, और हमारी हालत देखिए कि हम कितने गरीब। देखिए ये तकरीबन हर दौर में मिजाज रहा है ना, कि मौला आपको क्या, और हम देख मेरी हालत नहीं कर, आप अपनी देखिए। यानी इसका मतलब ये है, उसका मतलब नजर इल्म नहीं बल्कि दौलत, वरना इल्म जो हासिल करता है वो सब चीजें उसके साथ, बल्कि अरबी मकूला भी है और हदीस मासूमिन भी है, यानी उससे मुस्तफा इल्म भूख ही में हासिल होता है, पेट भरे इल्म हासिल नहीं होता है, याद रखें। ये बच्चे 2 4 6 मौजूद हैं सके, जब आप खाना खा के पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी, लेकिन जब आप खाना खाए बगैर थोड़ा पहले पढ़ेंगे आप नहीं सोएंगे। इबादत में भी यही होता है, इबादत में जहां खाना खाया दिल करता है थोड़ी देर लेट जाए, हैं? लिहाजा अल्लाह हमारे उलमा ने और हमारे बुजुर्गों ने एक सिस्टम रखा, और अगली सिस्टम है कि सुबह की नमाज नाश्ते से पहले, जोहर की नमाज खाने से पहले, और मगरिब भी तो खाने से पहले होती है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ताकि इंसान उसका शिकार ना हो जाए, तंबुली का, सुस्ती का, काहली का शिकार ना हो जाए। तो खैर बात बहुत दूर चली जाएगी, और इसीलिए एक मशहूर हमारा वाक़या इसी बीच में वो बात पेश कर दूं कि किसी नबी ने कहा था शैतान से कि मुझे कोई नसीहत करो। देखिए शैतान भी कभी कभी नासिह बन जाता है, वाइज बन जाता है, इसलिए कि तजर्बा बहुत बड़ी चीज है, तजर्बा आप किसी से भी ले सकते हैं, तजर्बे के लिए ईमान की शर्त नहीं है, तजर्बे के लिए इल्म की शर्त नहीं है, तजर्बा एक अलग चीज, इल्म एक अलग चीज। मुमकिन है बहुत बड़ा इंजीनियर हो लेकिन वो किसी चीज में नाकाम हो जाए और एक बूढ़ा के कहे नहीं इस काम को ऐसा करो, क्योंकि उसका तजर्बा है एक लंबा जमाने का कि वो ऐसा करता चला आया है तो काम ठीक होता है। अब उसे इल्म तो है मगर तजर्बा नहीं है, इल्म धोखा देता है कभी कभी, तजर्बा धोखा नहीं देता है। तो कहा कि मुझे नसीहत करो, तो कहा कि आप तो भी नबी, तो कहा बस ये है कि खाने कभी पेट भर के खाना ना खाएं, अपना शिकम खाने से पुर न कीजिए, बल्कि अगर भूख है थोड़ी बहुत तो अपना हाथ समेट लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि इस पर तजर्बा करके देखो, उन्होंने पेट भर के खाना खाया, जिस दिन पेट भर के खाना खाया नबी खुदा ने उसी दिन इबादत में गफलत हुई, यानी जो तुम्हारे ज्यादा पढ़ते थे उसमें कमी आ गई, जो वक्त से मसलन नमाज रही होगी पढ़ते होंगे, पढ़ते ही थे सारे अंबिया, वो बदला देर से हुई ताखिर से हुई क्योंकि सुस्ती आ गई। अब ये सोचने लगे अरे ये तो मामला उसने बिल्कुल बात सही कही, आज जब शैतान से दोबारा मुलाकात हुई तो उसने कहा तुमने बिल्कुल सही बताया था, मैंने ये तजर्बा किया तो वाकई इबादत इलाही में असर पड़ गया। तो शैतान ने मुस्कुराया, अब मैं आइंदा किसी को नसीहत करूंगा ही नहीं, इसलिए कि मेरी नसीहत से भी लोग फायदा उठा लेते हैं, बल्कि जो जिसका तो मसला ये कि इल्म जो है वो भूख में है, वाकई भूख में। पहले के उलमा देखिए आप कैसी गुर्बत में जिंदगी गुजार के साहिब अल-अवकाब इतनी हसीन किताब लिख के चले गए, फला आगे अमीनी अल-गदीर जैसी किताब लिख के चले गए वगैरह। तो वो साथ जाते थे कहते मौला ये सब आप ईमानदार हैं कितने, आपको इसकी जरूरत नहीं है, और मैं देखिए सही से रोटी भी नहीं मिलती। घर चले गए, रात में जब सोए तो ख्वाब में मौला कहना तो देखा, मौला आए हैं कह रहे हैं जाओ हिंदुस्तान और हैदराबाद जाना, क्योंकि हैदराबाद में शिया स्टेट थी, जैसे रामपुर में शिया स्टेट, लखनऊ में शिया स्टेट, हैदराबाद में, लेकिन हैदराबाद की जो स्टेट थी वो सबसे मालदार स्टेट मानी गई। वहाँ पर दुनिया में सबसे बेहतरीन हीरा और हीरे जवाहरात वहीं पर रहे, और तुम जाना वहाँ पर जहाँ का बादशाह कह लीजिए या उसको नवाब कह लीजिए, वहाँ पर उनके दरवाजे पे जाना और ये मिसरा उसे सुना देना। मौलाना ने ख्वाब में एक मिसरा उनको दिया,
کہ یہ پڑھ دینا بآسمان ربدو کار آفتاب کنر، یہ مصرع تم پڑھ دینا. خیر وہ اس نے سوچا کہ ایسے خواب ہے. پھر دوبارہ پھر جب زیارت کرنے گئے پھر وہ بات کہی، پھر خواب میں مولا ہے. یہ سوچا اس کا مطلب مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اب اٹھا کے سب اپنا سامان جو بھی تھا چل دیے. اس زمانے میں جہاز کے راستے، پانی کے جہاز کے راستے جیسے بھی آئے قافلے کے ذریعے پہنچے وہاں. جب پہنچے وہاں پر دروازے پر تقل بات کیا، ظاہر ہے کہ وہاں گارڈس تھے جو نگراں گھر کے. کون؟ ہم نجف اشرف سے آئے، بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، نواب صاحب سے ملنا ہے. کرے ایسے تھوڑی ملا جاتا ہے، آپ اپنی حالت دیکھیے. کیا وہ سمجھے کوئی لڑکا ہے اپنا گرد و غبار سے ہٹے ہوئے کپڑے سے. کہنے آپ کہہ دیجیے نجف اشرف سے آئے، مولا علی کی بارگاہ سے آئے اور آپ سے ضروری بات ہے، ضروری آپ سے ملنا ہے. جب انہوں نے بتایا کہ صاحب نجف اشرف سے آئے ہیں، کوئی عالم دین ہے یا پڑھتے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے ٹھیک ہے آپ لے آئیے اس کو. تو پہلے تو آگے چین کو نہلایا جائے دھلایا جائے، ان کو سب احترام کیا جائے. کیسے زحمت فرمائی؟ کہا صاحب ایک مصرع ہم نے آپ کو سنانا ہے، اس مصرے کے لیے میں تشریف آیا ہوں. سنائیے کہ بآسمان ربدو کار آفتاب کنر. اب جیسے اس نے مصرع سنا وہ بھڑک گئے. ماشاءاللہ آپ پہلے زبان ہیں، آپ کے درمیان یہ بات شاید اور زیادہ بہتر ہو. کہا پھر پڑھو. پھر اس نے پڑھا، کھڑا ہو گیا. لے یہ تو غضب کر دیا آپ نے، یہ مصرع تو میرے مصرے میں لگا ہوا ہے. اب اس نے کہا کہ ان کو اچھی طرح نہلایا جائے، ان کی خدمت کی جائے، کہ پیرا دبائے جائے ان کو. اور پھر یہ اعلان کر دیا، اپنے وزراء کو بلایا، اپنے ساتھی کو بلایا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی ان سے طے کر دی اور اب تو ہوگا کر. وہ خالی عقدی نہیں ہوگا بلکہ آدھی جائیداد میری جو پراپرٹی ہے وہ آدھی میری بیٹی کے نام، یا پوری جیسے بھی اگر ایک ہی بیٹی رہے گی تو سب اسی کی، اگر اور بھی اولاد رہی ہوگی تو اس کی بات کچھ تو اس طرح رہتا ہی ہے. لیکن سب کہنے کا آپ پاگل ہو گئے ہیں. جو دوست تھے وہ تو اسی انداز ہوتے ہیں کہ جو پیسے تھے بادشاہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا ایک طالب علم اس نے خالی اتنی سی بات کہی. کہا نہیں تم کو معلوم نہیں. جب کل بزم سجے گی اور دربار سجے گا اور وہاں پر ہم اس کا بتائیں گے ایسا کیوں ہوا. خیر وہ سجا اور ان کو باقاعدہ دلہا والا بنایا گیا. جو بھی کہا اصل میں یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے ایک مصرع کہا تھا اور اس مصرے کو کہنے کے بعد میں مصرع نہیں لگا پایا تو میں نے یہ نظر کی تھی کہ اگر کوئی اس پہ مصرع اچھا لگائے تو اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. اس کو اس کا حق کہ اس نے یہ مصرع لگایا ہے اور کمال کا مصرع لگایا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کہا تھا بذرہ گر نظر لطف بوترا کنر. یہ ان کا کہ ایک ذرے پر اگر مولا کائنات اپنی نگاہ لطف کر دیں، ذرہ گر نظر لطف بوترا، کہ ایک ذرہ ہی مٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا بیٹا، ذرے چھوٹے چھوٹے بچوں سمجھانے کہ اگر ایک ذرے کو مولا لطف کے انداز سے دیکھ لے، اپنے کرم کی عنایت سے دیکھ لے. میں نے کیا کہا؟ اگر انسان تقوی اور ایمان لے آئے، اللہ کہہ رہا ہم اس کے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. شرط ہے ایمان اور تقوی. تو میں نے مصرع یہ کہا تھا کہ اگر مولا کائنات ابو تراب ایک ذرے پر اپنی نگاہ لطف ڈال دیں. انہوں نے مصرع لگایا آسمان ربدو کار آفتاب کنت، تو وہی ذرہ آسمان پر جا کر آفتاب بن جائے. وہی ذرہ کون سا ذرہ؟ جس پر علی نے اپنی نگاہ کرم ڈالی ہے. پھر وہ ذرہ نہیں رہے گا بلکہ وہ ذرہ آفتاب بن جائے گا. صلوات محمد. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا مگر نتیجہ دیکھیے کیا کہا
علی نے جب نظر لطف ڈالی تو ذرہ بھی آفتاب بن گیا. یعنی اب وہ ایک حیثیت اس کی بن گئی. قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے برکتوں کو نازل کیا بشرطے کہ انسان ایمان اور تقوی الہی اختیار کر لے. یہ واقعہ قطعاً ذہن میں نہیں تھا، نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ یہ اس موضوع پہ آ جائے گا، لیکن بات آ گئی تو کہتا چلوں انسان اگر ایمان اور تقوی الہی اختیار کر لے تو برکتیں نازل ہو جائیں. تو جسے بھیجا ہی ہو امام المتقین نے، جسے بھیجا ہی ہو امیر المومنین نے، اس پر برکتیں کیوں نہ نازل ہوتی. صلوات پر محمد. بس تمام کر دی میں نے آپ کی زحمت کو. ذرا دیکھیں جب انسان ایمان اور تقوی الہی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اسے بے خوف ہو جانا چاہیے، بے خوف ہو جانا چاہیے اس معاملے سے کہ اسے کسی کا ڈر ہوگا یا کسی کا خوف ہوگا. اسی لیے ہم کربلا میں بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کا وہ معیار تھا شہیدان کربلا کے وجود میں کہ جہاں سب کچھ ان کے نظروں میں ہیج تھا. ایام عزا بالکل قریب ہے اور یہ مجلسیں سمجھیے کہ استقبال عزا ہی کی ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کچھ دن باقی نہیں ہے. عزیزو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، خصوصاً ان حالات میں کہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کیا کیا زبان استعمال کی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ سب کچھ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ پوری انٹرنیشنل ایک قسم کی سازشیں ہیں، پورا ماحول بنایا جاتا ہے، اختلافات کا ماحول، دیگر مذاہب میں اور ہم میں اختلاف کا ماحول، خود ہمارے درمیان اختلاف کا ماحول، پوری پلانی بنائی جاتی ہے. مگر حسین نے جو ہمیں لائے عمل دیا ہے، اگر ہم اس لائے عمل پر عمل کریں گے تو نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ یزیدیت جب بھی حسینیت کے مقابلے پہ آئی ہے یزیدیت کا خاتمہ ہوا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نقش قدم حسین پر چلیں. حسین نے پہل نہیں کی، حسین نے ابتدا نہیں کی. اگر انہوں نے پہل بھی کر دی تو حسین نے مہلت لے لی، موقع دیا، خط بھیج کے بلایا. یعنی ہم میسج دے دوسری قوموں کو کہ تم حسین کو پہچانو، ہمارا میسج صحیح جانا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ مولا نے یہ وعدہ کیا ہے اگر تم ہماری بات غیروں تک پہنچا دو گے تو انہیں ماننے پر وہ مجبور ہوں گے. اس لیے کہ ہماری بات کا معیار اور اسٹینڈرڈ اتنا ہی غلط ہے. شرط ہے ہماری کہ ہم اسے پہنچائیں. آپ دیکھیں اس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس سے آپ واقف ہیں اور خوب اچھی طرح واقف ہیں. ان کی ساری کوشش یہ ہوتی تھی کہ عزا کا حق ادا کر دیا جائے. حالانکہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے مگر پھر بھی انسان جتنی کوشش کرتا ہے اول صف میں بیٹھنا، ہر مجلس میں شرکت کرنا، ہر مجلس میں اسی اہتمام سے جانا، ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. انشاءاللہ ایام عزا سے پہلے گئے ہیں تو میرا یقین ہے کہ وہ حسین کی بارگاہ میں حسین کو تعزیت پیش کریں، بی بی فاطمہ کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ دیں گے اور انشاءاللہ ان کے عائشہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے تمام متعلقین کے لیے یہ باعث اجر بھی ہوگا. آپ زیارت عاشورہ پڑھیں. 2 زیارت عاشورہ ہیں. ایک زیارت عاشورہ جو معروفہ ہے، مشہور معروف، ایک وہ ہے جو معروفہ نہیں ہے، غیر معروفہ نہیں، مشہور نہیں ہے، وہ تھوڑی بڑی ہے. اس سے مثلا اس میں 3 منٹ لگتے ہیں تو اس میں تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، آدھے کا فرق لگ بھگ. اس میں جو بڑی زیارت ہے زیارت عاشورہ غیر معروفہ، جب آپ اسے پڑھیں گے اس میں ایک تو 100 مرتبہ لان نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں 100 مرتبہ لان نہیں ہے تو وہ آسان ہے، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو آسان ہے. اور 100 مرتبہ صلوات بھی نہیں ہے تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ آسان پڑتی ہے. اگر سارے اہتمام سے پڑھی جائے اس کو اور اس کو تو یہ چھوٹی ہو جائے گی اس وقت. تو اس میں فقرے ہیں. سلام کیا گیا امام حسین پر، غازی عباس پر، مسلم نے عقیل پر، اولاد جعفر پر، اولاد عقیل پر، جو اس میں نہیں. اولاد عقیل و جعفر کا تذکرہ اس میں مسئلہ نہیں ہے، کچھ کا تذکرہ ہے کچھ کا نہیں. اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات، مولا یا رسول اللہ میں آپ کے بیٹے کی تعزیت پیش کر رہا ہوں. غیر معروفہ میں، غیر مشہور میں، مشہور نہیں اس میں ہی. بی بی آپ کے بیٹے نے قربانی دی اللہ کی بارگاہ میں،
ان پر بھی سلام اور آپ پر بھی سلام، میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. یعنی اس میں معصومین کی بارگاہ میں تعزیت بھی دی گئی. مولا کائنات کی خدمت میں تعزیت، امام حسن کی خدمت میں ان کے بھائی کی تعزیت. اور پھر ایک عجیب و غریب فقرہ ہے. وہ فقرہ یہ ہے کہ ہم مومنین کے لیے بھی یہی فقرہ ہے کہ چونکہ ہمارے آقا شہید ہوئے تو مومنین کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کی جا رہی ہے. تو میں پر یہاں پر رک کے یہی فقرہ کہوں گا کہ ایام عزا سے کچھ قبل اگر کوئی مالک امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اصل میں وہ تعزیت ہی کے لیے جا رہا ہے، وہ تعزیت ہی کے لیے جا رہا ہے. خدا ان کے درجات بلند فرمائے، بچوں کو اور تمام ہی متعلقین اہل خانہ اور اہل خاندان کو صبر جمیل دے. اس عزا کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے. عزیزان گرامی، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے، یہ عزا بہت اہم ہے، یہ فرش عزا بہت اہم ہے. یہاں پر گرنے والا آنسو جہنم کو بجھا سکتا ہے اگر وہ اپنے شرائط کے ساتھ آنکھ سے نکل رہا ہے، ورنہ رویا تو یزید بھی ہے، نہ جانے اور بہت سے لوگ رو جاتے ہیں. تو خالی گریا جہنم کو نہیں بجھائے، بلکہ شرائط کے ساتھ گریا اگر ہوگا تو یقیناً جہنم کو بجھا سکتا ہے. اس میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے. عرفان حسین کے ساتھ، عشق حسین کے ساتھ، حسین کی تأسی کے ساتھ، تو پھر قطرہ بھی بہت قیمتی ہے. یہ مجلس ہے، یہ فرش عزا بہت قیمتی ہے، اہتمام کیجیے. اگر وقت ہے اور مجلس میں کہیں جا سکتے ہیں تو جائیے، وقت نہیں ہے، کام ہے، تو امام حسین کی طرف سے بندش نہیں ہے. اہل بیت ہی نے بتایا ہے کہ تمہیں اپنے گھر کا کاروبار بھی دیکھنا ہے، تمہیں اپنی زندگی بھی چلانا ہے. اچھا کماؤ گے تو اہل بیت کے نام پر اچھا لٹاؤ گے، اچھی صحت ہوگی تو ان کے نام پر اچھا کام بھی کرو گے. لیکن اگر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے اور ہم کہیں شرکت کر سکتے ہیں جلوس میں، ماتم میں، مجلس میں، تو پھر کوشش کریں کہ جائیں. اس لیے کہ ہمارا یہاں آنا خود سے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے آپ، آج ہمیں حسین نے یاد کیا تو ہم یہاں آئے ہیں. پہلے وہ یاد کرتے ہیں تب ہم مجلس میں آتے ہیں، ورنہ سب کیوں نہیں آ گئے؟ بتائیے سب کیوں نہیں آ گئے؟ لیکن جب حسین یاد کرتے ہیں، جب زہرا یاد کرتی ہیں، جب پیغمبر یاد کرتے ہیں، جب شہدائے کربلا یاد کرتے ہیں، تب ہمارا دل مجبور کر دیتا ہے ہمیں فرش عزا پر بیٹھنے کے لیے. بابا بہجت نے بھی یہی بات بڑی اچھی غریب بات کہی، انہوں نے بھی بات یاد رکھو. اگر تم کہیں بھی کسی موقع پر حسین کو یاد کر رہے ہو، مثلا تمہارے خیال میں آ گیا السلام علیکم ابا عبداللہ، تو یہ سمجھ لینا کہ پہلے تمہیں آقا نے یاد کیا ہے، پھر تم نے ان کو یاد کیا. یہ جواب کے طور پہ تمہیں یاد آئے ہیں مولا. بس اللہ نے کہا فرش عزا بچ چکا ہے. ہمارے گھروں میں جو عزا خانے ہیں یا دوسرے جو عزا خانے ہیں ان میں اہتمام کیا جا رہا ہے، رنگ و روغن ہو رہا ہے، قلم سجائے جا رہے ہیں، اس کا اہتمام ہو رہا ہے. جو وطن اپنے وطن سے دور ہے وہ پلاننگ بنا رہے ہیں وطن جائیں، اس لیے کہ وطن کی عزاداری کریں. پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس عزاداری کا، حسین مظلوم کا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی پسلیوں کا. جو دشمن بھی عزا کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کر رہا ہے، یا اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت دے، نہیں تو بدترین سزا اور عذاب میں نازل فرمائے. سوچے آپ دیکھیں، یہ بے وطن کی مجلس، یہ مسافر کی مجلس مجبور کر دیتی ہے انسان کو اس کے وطن میں جانے کے لیے، یا جہاں ہے وہی اہتمام کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے قربانی ایسے ہی دی ہے. یہاں پر تھوڑی سی قربانی بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے. ایک عالم دین تھے، بہت بہترین ذاکر تھے ایران کے. ان کا بیان ہے کہ روز عاشورہ میں مجلس ظاہر ہے کہ ذاکرین لوکل مجلس سے زیادہ ہو جاتی ہے، کہ لوکل مجلس پڑھتے ہیں ذاکرین. تو وہ صبح سے مجلس لگے ہوئے تو صبح سے کئی مجلس ہو چکی تھی. اچانک جاتے جاتے ان کا جب گزر چوراہے سے ہوا تو وہاں کچھ لڑکے ایسے لوفر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں تشیع اور سب شیعہ ہی اور کہ بہت بڑے مولانا جا رہے ہیں، بہت بڑے ذاکر جا رہے ہیں، چلو وہ مجلس جو ہے وہ ہم کراتے ہیں، انہی سے پڑھوا لیتے ہیں. اور اس میں بدماش بھی تھا جو بہت مشہور و معروف تھا. اور 8 اس کی بات ہے، 8 محرم. تو کیا حضور میرا مجلس پڑھ دیجیے گا؟ وہ اس سے ہو گیا کہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ مجلس تو پڑھنے پڑے گی آپ.
ہونے سے پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ بچ جاؤں، کیونکہ یہاں پر لوگ اچھے نہیں تھے، تھوڑا عجیب قسم کے تھے، بے دین قسم کے، اور وہ خاص طور سے جو زیادہ ضد کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں مجلس کے لیے ممبر ہونا ضروری، ممبر ہے ہی نہیں یہاں پر، آپ لوگ ضد کر رہے ہیں مجلس کی، ممبر ہے نہیں۔ تو جو وہ کرمنل زیادہ بڑا کرمنل تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں ممبر بنا جا رہا ہوں، آپ میرے پر بیٹھیے، میری پیٹھ پر، اور آپ مجلس پڑھ دیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ منع نہیں کر پائے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے ٹیکے جیسے ناقہ بنتا ہے بچے جیسے، جھک گیا، کہنے میں مجبور ہو گیا اس کے خوف کی وجہ سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی، اور میں بیٹھ کر مجلس پڑھنے لگا۔ سب لوگ اور لوگ لڑکے نیچے بیٹھے تھے اور وہ ایسے ہاتھ ٹیکے ہوئے دونوں اپنے گھٹنے اور ہاتھ، اور ایک طرح سے ممبر بنا ہوا، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا مجلس پڑھ رہا تھا۔ میں نے غازی عباس کے مصائب پڑھے تو وہ سب روئے تو وہ بھی رونے لگا، اور مجھے احساس ہوا چونکہ جب وہ رو رہا تھا تو اس کے کندھے ہل رہے تھے، جب آدمی روئے گا وہ بھی ایسے۔ تو خیر میں نے مجلس مکمل کر دی، اور جب مجلس مکمل کر دی مجلس کے بعد چلا آیا، اور جب چلا آیا تو اب اگلے دن جب ہم مسجد میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، وہ شخص مسجد میں موجود ہے اور پہلے سے موجود ہے، سب لوگ بڑی عجیب ترچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو دیکھو آج وہ بدماش چلا ہے۔ وہ جا کے پوچھا کہ بھائی، تو اس نے کہا حضور میں نے سب گناہ چھوڑ دیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں مجلس کے بعد جب آپ چلے گئے میں خواب میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا میدان محشر ہے، میدان محشر ہے، اور محشر میں سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، میرا بھی نمبر آیا، اور ظاہر ہے میرے اعمال ایسے نہیں تھے میں جنت میں جاتا، لیکن فرشتوں سے کہا گیا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ لیکن جب لے جانے لگے تو ایک آواز آئی، ارے تم کسے جہنم میں ڈال رہے ہو؟ یہ تو میرے عباس کا ممبر بنا دو، اس نے مجلس میں یہ خدمت انجام دی تھی، ابھی ٹھہرو، ابھی رکو، ابھی اس کو جہنم میں نہ ڈالو۔ کہ جیسے ہی میں نے یہ خواب دیکھا میری آنکھ کھل گئی، تو میری آنکھ کھل گئی، میں سمجھ گیا کہ مجھے متوجہ کیا گیا ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ کہا آقا میں نے اس دن سے توبہ کر لی، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ پر یہی تو وہ برکت ہے جو نازل ہوتی ہے، یعنی جب انسان متقی اور پرہیزگار کے بننے کا ارادہ کر لے تو برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کہا آقا اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا جو کرتا تھا۔ تاریخ میں لکھا اس کے بعد وہ اتنا مشہور اور معروف ہو گیا، وہاں سے چلا کے نجف اشرف چلا گیا، اور جب نجف اشرف چلا گیا امام کے وہاں پر جوار میں رہنے لگا تو اس نے عجیب منظر، اس کے ساتھ بڑی عجیب اتنی عبادت اس نے کرنا شروع کر دی، اتنی عبادت اس نے کرنا شروع کر دی کہ بزرگ علماء اس سے اب دعا کی درخواست کرتے تھے، دعا کی درخواست کرتے تھے، متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ اسی زمانے میں ایک کسی کا انتقال ہوا، شاید کسی شخص کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہوا تو وہ بہت متقی اور پرہیزگار شخص تھے جن کا انتقال ہوا، تو وہیں کسی مرجع کے برابر میں ان کے لیے جگہ قبر کی تیار کی تھی۔ ایک مومن کے احسان ثواب کی مجلس ہے، میں نے عرض کیا کہ مجلس میں شرکت، مجلس میں گریا، اہل بیت سے عشق کتنی بڑی دولت ہے۔ تو وہ قبر تیار ہو گئی بہت بڑے عالم دین کے برابر میں، مرجع قسم کے افراد جو وہاں دفن ہیں، ماشاءاللہ نجف میں بھی دفن ہے، کربلا میں بھی دفن ہے۔ لیکن جب قبر تیار ہو گئی اور وہاں ان کو لانے کے میت کو لانے کی کوشش کی گئی تو اچانک ایک شور ہوا کہ وہ تو زندہ ہو گئے، وہ تو اڑ گئے، اور قبر بالکل تیار۔ لوگ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا، تو پتا چلا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، پتا چلا کہ ان کو سکتہ بخاری ہو گیا، اور ایسا مرض ہے یہ کہ اس میں پتا نہیں چلا کہ یہ مردہ، مطلب یہ زندہ ہے، اسی میں غسل و کفن دے دیا گیا۔ اب کچھ ان کو حرارت ملی ہوگی یا جو بھی ہوا ہوگا، یا اللہ کا نظام کہ انہیں زندہ رکھنا تھا، لہذا یہ زندہ ہو گئے، یہ بھی وہیں موجود ہے۔ پر جیسے ہی دیکھا کہ یہ قبر خالی ہوگی، یہ تو اب اس میں تو یہ دفن ہوں گے نہیں، یہ رونے لگا، مالک کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا میں تو بہت گناہگار ہوں، میرے معبود میں بہت گناہگار ہوں۔ پھر نماز پڑھنے لگا، 2 رکعت نماز اس نے پڑھی نہیں پڑھی، اور سجدے میں جا کے دعا کی، معبود میں بہت گناہگار ہوں، مجھے معلوم ہے یہ لوگ مجھے متقی و پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن میری زندگی تو بڑی بہت ہی گناہ کی زندگی گزری ہے، پروردگارا یہ جگہ مجھے مل جائے، معبود یہ جگہ مجھے مل جائے۔ ابھی رو ہی رہا تھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، یعنی وہ شخص مسلح ہی پہ آ گیا۔ لوگ کہنے لگے بھائی یہ لگتا ہے کہ یہ قبر اس کے لیے تیار ہوئی ہے،
تاریخ نے لکھا، علماء نے لکھا، پھر اسے غسل و کفن دے کر وہاں دفن کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی میں یہ بات اس لیے واقعہ ذہن میں آیا ہے کہ انسان جب مولا سے وابستہ ہو جاتا ہے تو گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اسے عظیم درجہ بھی مل جاتا ہے۔ میں کہوں گا شاید یہی سوچا تھا حر نے، مجھ سے بڑا گناہ کس نے کیا ہے، مجھ سے بڑا گناہ کیا کس نے؟ ارے بچے میری وجہ سے آواز علتش بلند کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میری وجہ سے بھوکے ہیں، ورنہ حسین کو میں نہ لاتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ یہی سمجھ کے حسین کی بارگاہ میں آ گیا، مگر حسین کی ہمت دیکھیے، کہا مولا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اے آقا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ عزیزو کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا تم نے میرے اصغر کے بھوک اور پیاس کا سبب بنے ہو، تم نے تو میرے بچوں کو اس طرح سے اس جنگل میں لا کے چھوڑ دیا، مگر حسین نے کچھ نہ کہا، اتنا کہا حراب آئے ہو، جب دشمن بن کے آئے تھے تو پانی پلایا تھا، مگر اب دوست بن کے آئے ہو تو اب میں تمہیں گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا، میں اتنا شرمندہ ہوں، مگر میرے آقا کیا کہنا، ارے ان کو معاف کر دیا، ان کے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اے فرزند زہرا ہم بھی گناہگار ہیں تیری بارگاہ میں، اے پروردگارا تجھے اسی مظلوم کا واسطہ، مرحوم کے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، پروردگارا عزا کے فرش کو باقی رکھ، دشمنوں کو ذلیل وخار، سیعلم الذین ظلموا الہی بہت الزہرا و ابیہا و بعدہا و بعدہا۔ واللہ والے تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً امام حسین مظلوم اور ان کے رفقا کا، ان کے قربانیوں کا، واللہ والے حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم۔ اے معبود ہمارے سارے مسائل کا حل صرف ان کا ظہور ہے، آنے والے ان کا ظہور ہو جائے تو کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ آنے والے حق محمد و آل محمد مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ فرما، ہماری ماں و بہنوں کے پردے کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ آنے والے ہم بہت گناہگار ہیں میرے معبود، ہمیں عزت اور آبرو، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ماننے والے بحق محمد والے ہمارے اس ملک میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی عزائے حسینی کے فروغ میں ہمارے مومنین کی مدد فرما، دشمنان عزا کو بھی اس کو نابود فرما۔ ماننے والے حق محمد والے محمد امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماننے والے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے خصوصاً شفایابی کے لیے، محترمہ فردوس صاحبہ، تسنیم صاحبہ اور دیگر افراد جنہوں نے درخواست کی ہے یا نہیں بھی کی ہے، سب کو شفا کاملہ ماننے والے حق محمد والے ہمارے دلوں میں محبت حسین اور محبت اہل بیت کو مجزن فرما، اس فرش عزا کے صدقے سے ہماری مشکلات کو دور فرما۔ ماننے والے ایک سال اور بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، محمد صاحب کو بھی شفا محمد والے محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان میں ساتھ شمار فرما۔ مزید ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ فرما کر مرحوم و مغفور مرتضیٰ حسین ابن رضا حسین